بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بہت اہم موضوع اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس سے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں غفلت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا، یعنی ورزش کرنا۔ ورزش کرنا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ چنانچہ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اپنے جسم کو ٹائم نہیں دیتا، اپنے آپ کو یعنی اپنی صحت کے حوالے سے خود کو ٹائم نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، تو اس کو صحت مند رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب روحانیت کی قسمیں اٹھائیں تو اس سے پہلے خوراک کی دو چیزوں کی قسمیں اٹھائیں جو انسان کی فٹنس میں، انسان کی جسامت کے مینٹین ہونے میں انتہائی معاون ہیں، انتہائی مددگار ہیں۔ سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون۔ سب سے پہلے انجیر کی قسم اٹھائی اور اس کے بعد زیتون کی قسم اٹھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے روحانیت کی دو قسمیں اٹھائیں، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جو پہلی دو قسمیں ہیں یہ دو ایسی خوراکوں کے متعلق ہیں جو انسان کی جسامت کے اندر کثافت پیدا کرتی ہیں اور انسان کو جسمانی لحاظ سے مکمل فٹ رکھتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ورزش کے ذریعے سے مستعد رکھنا تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں جو مالی احکام ہیں وہ تو ایک علیحدہ نوعیت کے ہیں، اس کے علاوہ جو عبادات ہیں یا حج ہے، روزہ ہے، نماز دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے آپ کی جسمانی صحت سے متعلق ہیں۔ اگر آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں تو آپ روزہ بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں تو آپ حج کا فریضہ بہت اچھے طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمازیں ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر نفلی روزے ہیں، پھر رات تہجد کا اٹھنا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس مومن کو زیادہ پسند فرمایا ہے جو فزیکلی فٹ ہو، جو جسمانی اعتبار سے فٹ ہو۔ اب جسمانی فٹنس میں جو بڑا نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ خوراک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خوراک کی قسم پہلے اٹھائی، اس کے بعد روحانیت کی قسم اٹھائی۔ اگر ایک آدمی جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روحانیت کی قسم پہلے اٹھائی اور اس کے بعد خوراک کی قسم پہلے اٹھائی، اس کے بعد روحانیت کی قسم اٹھائی۔ تو خود کو فٹ رکھنا، اب کھانا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول گاڑی ہے تو اس کے اندر کوئی ڈیزل نہیں ڈالتا۔ کس وجہ سے نہیں ڈالتے؟ کہ بھائی اس کا انجن ختم ہو جائے گا، وہ گاڑی خراب ہو جائے گی، ناقابل استعمال ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ، ہم اپنی جسامت کا، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ملے گی بس کھا لیں گے۔ بازار سے جو بھی بنی ہوئی چیز ہے یہ نہیں اس کی جانچ پڑتال کرنی، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہے، یہ کس چیز سے تیار ہوئی ہے اور اس کا مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس کھا لینی ہے۔ اور پھر کھانے میں اعتدال نہیں کہ ابھی کھایا ہے اور کتنا کھایا ہے اور کتنی دیر کے بعد مجھے دوبارہ کھانا ہے اور مجھے کتنا کھانا ہے اور مجھے کیا کھانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی برائی اس امت کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ تھا کہ پیٹ بھر کے لوگ کھانا شروع ہو گئے، پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر اناء، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ یہ انسان کا معدہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا المعدۃ بیت الداء، معدہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنی خوراک کو متوازن رکھنا ہے۔ متوازن کیسے رکھنا ہے؟ کہ جب بھوک محسوس ہو، شدید بھوک، ہمارے ہاں تو ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ بس کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اب کھانا شروع کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ ابھی گنجائش ہے یا نہیں ہے، بھوک لگی ہے یا نہیں ہے، بس ٹائم ہو گیا تو کھانا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا مجھے بھوک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے کتنا کھانا ہے، تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہے تو کھانے سے ہاتھ روک لیں۔
دوسری چیز میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، اور جو کچھ میں کھا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص وہ ایسی عجیب و غریب مہلک بیماریوں کا شکار ہے کہ پہلے اس پر جو ہے وہ آپ کی تمام عمر بھر کی جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مریض جو ہے وہ بھی چل بستا ہے۔ اور جو ہے تیسری چیز میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری چیز یہ کہ جب میں نے خوراک کوئی چیز کھانی ہے تو پھر اب اس کے بعد اس کو میں اپنے جسم کا ایک مفید حصہ بناؤں، اس کے لیے مجھے ورزش کی ضرورت ہے۔ اور ورزش جو ہے یہ خالی پیٹ یعنی صبح کے وقت کی جائے، جو شام کے وقت کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے بھی کچھ فائدے ہوں گے، لیکن اصل جو ورزش ہے، جو اصل ایکسرسائز ہے، یہ صبح کے وقت کی ہے کہ آپ صبح کے وقت جلدی اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، کچھ تھوڑا سا تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جسم کو وقت دیں۔ اپنا جسم، جو آپ کی صحت ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ ساری زندگی کمایا، ساری زندگی مال و دولت جمع کیا، اور جوانی ساری کی ساری لگا دی مال جمع کرنے میں، لیکن جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو خدا نخواستہ ایسی مہلک بیماری کا شکار ہو گئے کہ سارا کا سارا مال ایسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ اسے کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو صحت کا خیال کرنا، اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، یہ اللہ کی نعمت کے بڑے شکرانے میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔